اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور حاضر بارگاہ اقدس ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری پہلی نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا اور جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی اس بار بھی پڑھ کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرماتے ہوئے پلٹا دیا۔ وہ پھر آیا اور آ کر نماز پڑھی۔ بعد فراغت حاضر خدمت ہوا اور سلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے کی طرح ارشاد فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر اس نے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تعلیم نماز کا عرض کیا کہ حضور مجھے بتائیں کہ میری نماز کیوں نہیں ہوئی، 3 دفعہ پڑھنے کے باوجود نماز کیوں نہیں ہو رہی، مجھے سکھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی تفصیلاً تعلیم فرمائی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تعدیل ارکان کیا ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 مرتبہ لفظ صلی ارشاد فرمایا گیا کہ نماز پڑھو۔ ہر بار سبب بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ کیونکہ تمہاری پچھلی نماز ابھی صحیح طرح ادا نہیں ہوئی، کیونکہ تو نے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا، لہٰذا دوبارہ نماز پڑھو۔ تعدیل ارکان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ رکوع، قومہ، سجود اور جلسہ میں اطمینان بخش ٹھہرنا، یعنی جلدی جلدی ادا نہ کرنا کہ قومہ میں کمر سیدھی نہ ہو، رکوع میں تسبیح کی مقدار نہ ٹھہرے۔ تعدیل ارکان کا حکم، تعدیل ارکان واجب ہے، اگر نہ کی اور سلام پھیر دیا تو نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ تو دوستو، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہی رکوع کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہی ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سجدے میں گئے، سجدہ کیا، اب اٹھے، اب پورا سیدھا بیٹھنے سے پہلے ہی ہم دوسرے سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ تعدیل ارکان واجب ہے، رکوع سے کھڑے ہو کر سیدھا کھڑے ہونا، ایک تسبیح کی مقدار کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ پھر جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں کہ تو اتنا بیٹھنا کہ ہمارے اعضاء جو ہیں پورے بیٹھ جائیں اور ایک تسبیح کی مقدار گزرے، تو یہ ہے تعدیل ارکان۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم ایسی غلطی کر رہے ہیں تو دوستو ایسی غلطی سے بچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ایسی غلطی کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ والسلام۔